السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کلاس 9 انگلش کے یونٹ 12 یعنی 3 days to see کے ان سوالوں کے نہایت آسان اور مختصر سے جوابات فراہم کروں گا جو کہ ایکسرسائز کے اندر موجود ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں جو پریویس یونٹس ہیں، ان کے جتنے بھی کویسچن آنسرز ہیں، چاہے وہ یونٹ کے ہیں یا ایکسرسائزز کے ہیں، ان کی ویڈیوز بنا چکا ہوں اور ان کی میں نے ایک پلے لسٹ بنا رکھی ہے۔ اس پلے لسٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر آپ کلاس 9 کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اس پلے لسٹ کا وزٹ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جماعت نہم اردو کی کتاب کے سوالات و جوابات کی بھی میں ویڈیوز بنا رہا ہوں، اس کی بھی میں نے ایک پلے لسٹ بنا رکھی ہے۔ اس پلے لسٹ کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ اس پلے لسٹ کا وزٹ بھی ضرور کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس، Who was ہیلن کیلر؟ یعنی ہیلن کیلر کون تھیں؟ اس کا آنسر ہے ہیلن کیلر was an American author. She became blind and deaf at the age of 19 months. She was the first deaf and blind person to earn a Bachelor of Arts degree. یعنی ہیلن کیلر ایک امریکی مصنفہ تھیں۔ وہ 19 مہینوں کی عمر میں نابینا اور بہری ہو گئی تھیں۔ وہ پہلی بہری اور نابینا شخص تھیں جنہوں نے بیچلر آف آرٹس یعنی BA کی ڈگری حاصل کی تھی۔ تو آتھر کا مطلب ہوتا ہے مصنفہ، بلائنڈ کہتے ہیں نابینا، اور ڈیف کا مطلب ہوتا ہے بہرا یا بہری۔ ٹھیک ہے، ارن اے بیچلر آف آرٹس ڈگری، اس کا مطلب ہے بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کرنا۔ ٹھیک ہے، بیچلر آف آرٹس کا مطلب BA کی ڈگری حاصل کرنا۔ کویسچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، ڈسکرائب دا تھاٹ ایکسپریسڈ بائی دا آتھر ان دا فرسٹ پیراگراف، یعنی پہلے پیراگراف میں مصنفہ کے ذریعے اظہار کیے ہوئے خیال کو بیان کیجیے۔ تو تھاٹ کا مطلب ہوتا ہے خیال یا سوچ، ایکسپریس کا مطلب ہوتا ہے اظہار کرنا، اور باقی تو آسان سے ورڈس ہیں۔ تو اس کا آنسر ہے In the first paragraph, the author tells us that we should live each day as if we would die tomorrow. We should not believe in eat, drink and be merry. کیا مطلب؟ کہ پہلے پیراگراف میں مصنفہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں ہر روز اس طرح گزارنا چاہیے جیسے ہم کل مر جائیں گے۔ ہمیں کھاؤ پیو اور خوش رہو پر یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اس میں سارے آسان سے الفاظ ہیں۔ بی میری کا مطلب ہوتا ہے خوش رہو، خوش رہنا، ٹھیک ہے، اور ٹمورو کا مطلب ہوتا ہے آنے والا کل۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 3 ہے ہمارے پاس، واٹ میکس یو فیل دیٹ دا آتھر از سیڈ اینڈ ڈپریسڈ؟ یعنی آپ کو کس چیز سے محسوس ہوتا ہے کہ مصنفہ اداس اور مایوس ہیں؟ سیڈ کا مطلب ہوتا ہے اداس، ڈپریس مطلب مایوس ہونا، اور ڈپریس کا ایک مطلب ذہنی دباؤ بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر ہے دا آتھر وانٹس 3 days with sight to see the world. It makes us feel that the author is sad and depressed. یعنی مصنفہ دنیا کو دیکھنے کے لیے بصارت کے ساتھ 3 دن چاہتی ہے۔ بصارت یعنی آنکھوں کے ساتھ، دیکھنے کے ساتھ، بینائی کے ساتھ۔ اس چیز سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ مصنفہ اداس اور مایوس ہیں۔ تو سائٹ کا مطلب ہوتا ہے بصارت، یعنی دیکھنے کی صلاحیت۔ ٹھیک ہے، باقی تو آسان سے ورڈس ہیں۔ کویسچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس، ہاؤ ڈو یو گیٹ این امپریشن دیٹ ہیلن کیلر واز اے گریٹ ایڈمائرر آف نیچر؟ آپ یہ تاثر کیسے حاصل کرتے ہیں کہ ہیلن کیلر فطرت کی بہت زیادہ تعریف کرنے والی خاتون تھیں؟ امپریشن کا مطلب ہوتا ہے تاثر، اور ایڈمائرر کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنے والا یا تعریف کرنے والی، اور نیچر کہتے ہیں فطرت کو۔ ٹھیک ہے، تو کیسے ہمیں معلوم ہوا؟ ہمیں اس طرح معلوم ہوا، اس کا آنسر ہے ہیلن کیلر گریٹلی اپریشیٹس بیوٹی آف نیچر ان ہز ایسے، سو وی گیٹ این امپریشن دیٹ شی واز اے گریٹ ایڈمائرر آف نیچر۔ یعنی ہیلن کیلر اپنے مضمون میں فطرت کی خوبصورتی کی بہت زیادہ تعریف کرتی ہیں،
لہٰذا ہم یہ تاثر حاصل کرتے ہیں کہ وہ فطرت کی بہت زیادہ تعریف کرنے والی خاتون تھیں۔ تو اپریشیٹ کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیچر کیونکہ سوال میں کیپٹل لیٹر میں لکھا ہوا ہے تو آپ بھی اس کو کیپٹل لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اسمال بھی لکھیں گے تو غلطی نہیں ہوگی، خیر، کیونکہ زیادہ تر جگہوں پر اسمال بھی لکھا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایڈمائرر کا مطلب تعریف، باقی تو آسان سے ہی ورڈس ہیں۔ بیوٹی کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس، people who are deprived of sight are not devoid of imagination, discuss it referring to the text۔ یعنی جو لوگ دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں وہ لوگ تخیل سے خالی نہیں ہوتے، سبق کی اصل عبارت کا حوالہ دیتے ہوئے اس پر بحث کریں۔ تو اس میں کچھ الفاظ ہیں۔ ڈپرائیو کا مطلب ہوتا ہے محروم ہونا، سائٹ تو دیکھنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں، ڈیوائڈ کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا، اور امیجینیشن کہتے ہیں تخیل کو، ٹھیک ہے۔ اور ریفرنگ کا مطلب ہوتا ہے حوالہ دینا، یعنی ٹیکسٹ جو اصل متن ہے، اصل عبارت ہے، اس کا حوالہ دیتے ہوئے آپ اس کو بیان کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں، ہم ٹیکسٹ کی بھی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں اس آنسر میں۔ تو اس کے آنسر میں ہم لکھیں گے، ہیلن کیلر از بلائنڈ but she feels the delicate symmetry of a leaf and the delightful velvety texture of a flower. It shows that the people who are deprived of sight are not devoid of imagination۔ ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں میں نے کچھ یہاں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہاں میں نے، اگر آپ دیکھیں تو یہاں کوما لگا ہوا ہے، پھر یہاں اس کے بعد یہ کومے لگے ہوئے ہیں، تو آپ بھی یہ کوما لگائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو یہاں سے لے کر یہاں تک کی جو عبارت ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک کی جو عبارت ہے، یہ اصل ٹیکسٹ سے لی گئی ہے، ٹیکسٹ سے، اور سوال میں بھی ہمیں کہا گیا کہ آپ ٹیکسٹ کا حوالہ دیں، جو اصل عبارت ہے اس کا حوالہ دیں، تو آپ یہ ضرور لگائیے۔ اچھا، تو اس کی ٹرانسلیشن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہیلن کیلر نابینا ہیں لیکن وہ ایک پتے کے نازک تناسب اور ایک پھول کی خوشگوار مخملی ساخت کو محسوس کرتی ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو لوگ دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں وہ لوگ تخیل سے خالی نہیں ہوتے، یعنی ان کا ذہن کام کر رہا ہوتا ہے، ان کی امیجینیشن کام کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بہت سارے الفاظ ہیں، جیسا کہ ڈیلیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے نازک، سمیٹری کا مطلب ہوتا ہے تناسب، لیف پتے کو کہتے ہیں، ڈیلائٹ فل خوشگوار کو کہتے ہیں، ویلویٹی مخملی کو کہتے ہیں، ٹیکسچر کہتے ہیں ساخت کو، اور فلاور کہتے ہیں پھول کو، ٹھیک ہے۔ باقی تو اچھا، ڈیوائڈ کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، خالی ہونا، ٹھیک ہے۔ امیجینیشن تخیل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 6 ہے ہمارے پاس، ٹو می دا پیجنٹ آف سیزن از این ان اینڈنگ ڈراما، سیزنس ہوگا، ٹھیک ہے، ایس کے ساتھ کمنٹ، میرے لیے موسموں کا تماشا ایک نہ ختم ہونے والا ڈرامہ ہے، تبصرہ کریں۔ تو یہ ہیلن کیلر نے کہا تھا، ٹیکسٹ سے لی گئی یہ بات۔ تو کیا کہا تھا، اس کا کیا مطلب ہے، اس کو آسان ورڈز میں کیسے لکھا جاتا ہے، اس پر کیسے کمنٹ کیا جا سکتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا آنسر ہے، ٹو ہیلن کیلر دا چینج آف سیزنس از این آلویز کنٹینیوس پروسیس، اٹ نیور اینڈس ایز ون سیزن فالوز دا ادر۔ یعنی ہیلن کیلر کے لیے موسموں کا بدلنا ایک ہمیشہ جاری رہنے والا عمل ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا کیونکہ ایک موسم دوسرے کے پیچھے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں لفظ کنٹینیوس کا مطلب ہوتا ہے جاری رہنے والا، پروسیس کہتے ہیں عمل کو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فالوز دا ادر یعنی ایک موسم دوسرے کے پیچھے آتا ہے۔ تو یہاں آ کر ہماری یہ ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔